اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے پی کے مووی میں دیکھا ہوگا رانگ نمبر۔ آج آپ کو مفتیان کرام میں رانگ نمبر سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، جو ایک تو فرقہ پرستی کی آگ بھڑکانے میں بڑا مصروف رہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ان کی آج کل میمز بھی بہت بن رہی ہیں، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً میں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں، مفتی طارق مسعود۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، مفہوم حدیث ہے، کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بنا تصدیق فارورڈ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی مفہوم حدیث ہے کہ جب تم تک کوئی بات پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تاکہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، آپس میں لڑائی نہ کروا دے، یا غلط بیانی کروا کے غلط باتیں نہ پھیلوا دے۔ مفہوم بتا رہا ہوں بھائی تمام سننے والوں کو، ایگزیکٹلی ورڈ نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو آئیے آج آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کی کچھ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو بنا تصدیق اور بنا تحقیق کے جو ہے وہ فرقہ پرستی کی آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ تمام ان کے فالوورز سے جو ان سے محبت کرتے ہیں کہ غلط بات دیکھیں غلط ہوتی ہے، اور میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ وہابی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، میں ایک مسلمان ہوں، اور ایز اے مسلم یہ چیز میں نے محسوس کری۔ طارق مسعود صاحب بہت قابل انسان ہیں، بڑے عالم فاضل انسان ہیں، بہت بڑے ایکٹیو دیوبند کے مفتی ہیں، اور بہت اچھی اسپیچز ہوتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب اتنے بڑے اور اتنے تجربہ کار مفتی بھی جو ہے وہ بریلوی مکتب کے متعلق جو ہے اتنی گمراہ کن گفتگو کریں گے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے پھر یہ سن کر کہ کم سے کم ایک عام آدمی، جیسے میں ایک عام آدمی ہوں، تو ایک عام آدمی اگر کہیں کوئی گفتگو کر رہا ہے اور وہ غیر تصدیق شدہ گفتگو کر رہا ہے تو چلو ایک عام آدمی کے لیے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر مفتیان اکرام کا بھی حال ہمارے یہاں یہ ہے، اور ایسے تجربہ کار انسان کہ جن کا بڑا نام ہے، بڑے سبسکرائبرز ہیں دنیا کے اندر، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی نا بھائی؟ میرے خیال میں سمجھ آ رہی نا بات؟ نہیں آ رہی؟ چلیں آپ کو مفتی صاحب کی جو ہے وہ اسپیچز سنواتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے انالائسس کرتے ہیں۔ اس کا بھی جواب دوں گا۔ اس نے ٹیجے پہ بلا لیا سب کو، بولا آ جاؤ بھائی لنگر ہے۔ تو ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا، پھر اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ذلیل کر سکتا تھا وہ، میں اس کو بتاتا اس طرح کرو، لیکن خیر اس نے کیا کیا، اس نے پبلک کو بلا لیا، جو تانے دے رہے تھے بلا لیا سب کو، مرغے شرغے پکائے، بڑی لش پش قسم کی قورمہ بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برتن میں، وہ روٹی کا لقمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں، منہ کے قریب لے کر آئے، اس نے کہا ایک دم اسٹاپ، ایک سیکنڈ میری بات سن لیں۔ لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی، میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں، یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا، میت کو کیا ہو رہا ہے، کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے، لیکن جذبات یہی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے، یہی مطلب ہے نا کھلانے کا، اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگ پریشان کہ یار تیرے ابا عذاب قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانا نہیں دے رہا۔ اس نے کہا ایک منٹ تھوڑا سا صبر کرو۔ لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی، تو میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے، جس کی میت ہوتی ہے نا بیچارہ دال نہیں کھا سکتا، میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے، میری یہ شدت ہے، اور تم کم بختو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو، چلو کھاؤ کھاؤ۔ لوگوں نے کہا کم بخت اب ہمیں کھانے کے قابل۔ دوبارہ سناتا ہوں، دوبارہ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا تو بالکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو، بالکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے، بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں، یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب، ٹھیک ہے نا، بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں، اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں، کہہ رہے ایک منٹ رکو۔ کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، غم سے میری حالت نڈھال، میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو میت پہ جو وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، دیگیں بنوائی جاتی ہیں، اور جو وابڑوں کی جو یہ تذکرے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو مفتی صاحب سے سوال ہے، مفتی صاحب آپ کو کس نے بتا دی بات کہ
میتوں پہ جو دیگیں پکائی جاتی ہیں اس کا ثواب کا انتظار ہو رہا ہوتا بھائی، کہیں پر ثواب کا انتظار ہوتا. تو مفتی صاحب کس نے آپ کو یہ بات بتا دی؟ اتنے تجربہ کار آپ مفتی ہیں، اتنا آپ کو تجربہ ہے، اتنا علم جانتے ہیں، اتنے علوم آپ جانتے ہیں، تو کس نے آپ کو یہ بات بتا دی؟ آپ کو اگر غیر تصدیق شدہ، آپ نے کبھی زندگی میں تصدیق نہیں کری اس بات کی، آپ کو جو بات ملی لگی لپٹی آپ نے، کیونکہ آپ کا کام ہی جو ہے دوسرے فرقوں کا مذاق اڑانا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، تو آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، آپ نے اٹھائی، کسی نے کوئی چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی، اور آپ بھی جب حدیثوں پہ عمل نہیں کریں گے کہ تصدیق کر لو بھیا، تو بھیا پہلے مفتی ہو، تصدیق کر لو. اسلام کی گمراہ کن باتیں ہیں، دنیا کیا کہے گی، ہستی ہے ہم پر دنیا کہ تمام مکاتب آپس میں جو لڑائیاں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو کم سے کم آپ تو بھائی اپنی زبان کو قابو رکھتے مفتی صاحب، آپ تو تصدیق کر لیتے، تحقیق کر لیتے. ارے بھائی پھر آپ کے چاہنے والوں سے بڑی معذرت بھائی، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں نا کسی کو کوئی مسئلہ ہے میرے پاس لے آؤ، سمجھ آ رہی نا؟ سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں، نہیں آ رہی نا مفتی صاحب؟ تو آپ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس لے آؤ. آپ کسی بریلوی کی ہیں اگر کوئی میت تو آپ میرے ساتھ چل لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، جس کا آپ دل آپ پہ چاہے وہ 11ویں منانے والے پکے والے ہوں یا خواجہ جی کی منانے والے پکے والے ہوں، آپ کسی کی ابھی میرے ساتھ چل لیں اور چل کے مجھے یہ بتا دیں میت پہ کون بیٹھا ہوا ہے فاتحہ خوانی کرنے، اور کون کہہ رہا ہے میت کا کھانا وہاں احصال ثواب پہنچ رہا ہے. یہ صرف آپ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ بنا تصدیق اور بنا تحقیق کے آپ بات کر کے گمراہ کن اور مذاق بنا رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مفتی ایسا کام کر رہا ہے. تو مجھے تو پکے رانگ نمبر لگ رہا ہے بھائی آپ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ رانگ نمبر مفتی لگ رہا ہے آپ، کیونکہ مفتی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بنا تحقیق اور بنا تصدیق کے بات کرنا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آپ وہی والے رانگ نمبر لگ رہے ہیں، پی کے مووی میں دکھایا رانگ نمبر، تو رانگ نمبر ہے بھائی آپ، ٹھیک ہے نا بھائی مفتی صاحب؟ نہاری تھی بنس روڈ کی، اب بھی ہے. تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے. تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی. تو فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا ایک بندہ جاتا تھا اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمبو ڈال دیا اپنی طرف سے لیمو. تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا ہو، تھوڑا سا نیمبو نچوڑ دیا ہو، تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے، وہ کہتا ہے چلے جی بسم اللہ کریں آپ بھی کھا لیں. تو کہتے ہیں چلو میں نے نیمبو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمبو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا. لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا نا، یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا. تو اس نے نیمبو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہتے ہیں میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی، کوئی بات نہیں اور مار، ٹھیک ہے نا؟ تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر. اور یہ بات سمجھ نہیں آتی مفتی صاحب کے لطیفے، اور بھائی لطیفے آپ کو سنانے ہیں، آپ اپنی زندگی میں سنائیے. آپ مسجد کے ممبر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر آپ لطیفے سنا رہے ہیں، تو یہ کس کا چلن ہے بھائی؟ تمام سننے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بھائی ممبر سے اتر کے سنا دیں یار. کس نے سنائے لطیفے بھائی؟ چلو کبھی ایک سنا دیا، دو سنا دیا، آپ کے تو بنگالی بہاری میں دوستوں کے لطیفے ختم نہیں ہوتے، شادیوں کے لطیفے ختم نہیں ہوتے، دوسرے فرقوں کا مذاق اڑانے سے آپ کو فرصت نہیں ہے. ممبر کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے کیا یہ سکھایا کہ دوسرے فرقوں کے مذاق اڑاؤ، ٹھٹے بناؤ، اور ان کی جو ہے وہ ہر بات کا جو ہے وہ وہاں پر تفریحاں شروع کر دو؟ پتہ نہیں مسجد بنا دی آپ نے یا مسجد کو آپ نے جو ہے وہ تفریح گاہ بنا کے رکھ دی ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. ذرا اس کی تصدیق کیجئے، اس کی بھی تصدیق کیجئے کہ کیا یہ اللہ کے رسول کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس طرح مسجد میں ہنسی مذاق کرنا، یہ کیا؟ میرے خیال میں کوئی بھی عالم نہیں ہے جو کرتا ہے، صرف آپ ہیں، واحد انسان ہے جو آپ ایک کر رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس پہ توجہ دیجئے بھائی، آپ کے بڑے سننے والے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی شیوا ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق اور لطیفے شروع ہو جائیں. تو بھائی کبھی کبھی کسی کا موڈ اچھا کرنے کے لیے، اور مسجد میں بھائی کوئی اپنے جو ہے وہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں آتا ہے. مسجد عبادت کا عبادت ہے، وہاں فضول و لغو باتیں کرنا منع ہوتی ہیں. اور آپ مفتیان گرامی لطائف شروع کر دیں گے تو پھر بچا کیا اس کے اندر؟ تو باقی بھی بیٹھ کر جو ہے نا پھر نکڑ میں کونے کے اندر جو ہے نا سارے لطیفے ہی سنا رہے ہوں گے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے آپ کی اسپیچز سن کر. بڑی اچھی اسپیچز ہوتی ہیں آپ کی، بڑی تعریف کے قابل ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جب یہ لطیفے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مسجد کو جو ہے وہ لطائف کا گھر بنا دیا گیا ہے بھائی، معذرت کے ساتھ. آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں، ہم کھائے بغیر نہیں جائیں. سمجھ رہے؟
फरमाया कि अगर वो रोकने के बजाय जाके लोगों के मुंह से निवाला छीनना शुरू कर दे, लोग उंगलियां चबा के खा जाएंगे ये साले सवाब के लिए, कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी सुन्नत है, खा जाओ इसे, उंगलियां चबा के खा जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो कहेंगे भाई कोई मसला नहीं। फिर हमारे दादी वाकया सुनाते थे कि एक आदमी की आदत थी। अभी आपने सुना कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि फरमाया कि खाने में उंगलियां भी चबा के खा जाओ तो उसका भी सवाब मिलेगा। भैया अरे भैया फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये सारी बातें। क्या हो गया मुफ्ती साहब, आपको तबीयत ठीक है? किस किस्म की बातें कर रहे हैं, बहकी है मुफ्ती साहब? क्या फरमाया कि बरेलवी मकतब क्या चबा चबा के खा जाएंगे क्या ऐसाले सवाब करने के लिए? क्या हो गया आपको? अरे भैया मुफ्ती होकर कम से कम बातें तो ऐसी कर लो जो ज़रा बातें जो है वो सेंसिबल हों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है सुनने के बाद मुफ्ती साहब जो है वो एहतियात करेंगे, बिला वजह जो है वो इंतशार ना फैलाएं या आग ना भड़काएं फ़िरका परस्ती की, वैसे इतनी बेभड़की हुई है। तो उम्मीद है कि आप इस पर एहतियात करेंगे। अब भाई इस स्पीच के बाद जो है ये जो बातें मैंने करी हैं, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मुफ्ती साहब भी बुरा नहीं मनाएंगे भाई इन बातों का, और मुफ्ती साहब के चाहने वाले भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम भी उनके चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, हमने भी उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ भाई। लेकिन बात यह है कि इस तरह जो है आपकी बदनामी हो रही है। और ये जो आप कह रहे हैं कि मुझसे जलील करने के तरीके सीखता पूछता तो मुफ्ती साहब आपके लिए ये अल्फाज अच्छे नहीं हैं कि मुझसे जलील करने के तरीके सीखते तो मैं तुम्हें और बताता, या आप जो बोटियाँ खाने के जो इशारा कर रहे हैं ऐसे तो जंगल में करते हैं, यहाँ तो न किसी के यहाँ भी नहीं होता इस तरह, और ऐसी तो बोटियाँ कोई भी नहीं खा रहा, घर में नहीं खा रहा होता। मुफ्ती साहब ये किस तरह के इशारे करके आप खानों का बता रहे हैं? तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है और तमाम चाहने वालों से इनकी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब से इस बात की रिक्वेस्ट करें कि इन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म करें, एक अच्छे आलिम होने का सबूत दें, और ये ना देखें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है हज़रत अली ने फरमाया। तो उम्मीद है कि कम से कम मुफ्ती साहब तो इसको फॉलो करेंगे। अगर मुफ्ती साहब तक ये वीडियो पहुंच गई किसी तरह, उम्मीद है कि पहुंच जाएगी, इसमें कोई मुफ्ती साहब की तज़लील करना मकसद नहीं था। बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत हर्ट हो रहे होते हैं और इस्लाम किसी सूरत में इजाज़त नहीं देता कि बिला वजह बिना तहकीक और तस्दीक के किसी को हर्ट किया जाए। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले मुफ्ती साहब तक ये बात पहुँचाएँगे, और मुफ्ती साहब से भी उम्मीद करता हूँ मैं, अब इस पर ज़बरदस्ती कोई दलीलें देने मत बैठ आइएगा या ये सवाल मत करने बैठ आइएगा भाई ये कौन साहब एक और साहब मार्केट में आ गए, क्योंकि आप लोगों की जो है अक्सर उलमाओं की आदत होती है कि बात का जवाब देना पसंद नहीं करते, दलील का जवाब दलील से होता है, ठीक है ना, जवाब देना पसंद नहीं करते, और उस पर ये हरकतें शुरू हो जाती हैं कि भाई कौन है, भाई कहाँ से आ गया, अरे भाई सवाल का जवाब दें भाई। और उम्मीद है कि इन चीज़ों को रिड्यूस किया जाएगा ताकि लोगों की दिल आज़ारी ना हो। समझ आ रही ना भाई? मेरे ख़्याल में समझ नहीं आ रही है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।